بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور ہاں صاحب کو جب سے یہ علم ہوا کہ وہ ماموں بن گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، اس وقت سے وہ زخم کھائے ہوئے، چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح بل بلا رہے ہیں، اور ان کی توپوں کا رخ ایک بار پھر جنرل باجوہ کی طرف ہو گیا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ مختلف صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور روزانہ جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے ایک اور پیشن گوئی کر دی ہے کہ الیکشن مارچ یا اپریل میں ہو جائے گی، تو بات پیشن گوئی کرنے تک آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کی سیاست اب ڈرائنگ روموں تک محدود ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ یہ جو پیشن گوئیاں کرنے والے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ویٹرن سیاستدان ہوتے ہیں، جن کا صرف تجربہ رہ جاتا ہے اور اقتدار ان سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو پھر سراج الحق صاحب کے ساتھ مل کر شادیاں کرانے والا کام شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ سراج الحق صاحب بھی خیبر پختونخوا میں شادیاں کرانے کا کام شروع کر چکے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس شادی کرنے کا کوئی خرچہ نہیں ہے، خاص کر کچھ صحافی حضرات کو انہوں نے آفر کی ہے کہ اگر آپ کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہے تو جماعت اسلامی ان کی شادی کے اخراجات پورے کرے گی۔ تو خان صاحب کو بھی اس قسم کے فلاحی کام شروع کر دینے چاہیے، کیونکہ اب وہ ویٹرن ہو گیا اور بات پیشن گوئیوں کی حد تک آ گئی۔ یعنی اندازہ لگائے ایک شخص جو پاکستان کا بلا شرکت غیر حکمران تھا، وہ اب یہ گریلے شکوے کرتا پایا جا رہا ہے کہ میری حکومت کے دوران جو ہے اس وقت کے جو آرمی چیف ہے جنرل باجوہ، وہ جو ہے وہ ان کے مخالفین سے ملے ہوئے تھے، وہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے اور اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو خاص اب یہ بتانے کی کوشش کرے عوام کو کہ میں ڈمی تھا۔ تو خاص اب کی زبان پر اب ایک ہی نام ہے، وہ جنرل باجوہ کا، ان کا کوئی بیانیہ نہیں رہا۔ اور حالیہ جو ایک مومنٹ ہوئی ہے جس میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی، ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر نے آرڈر کیا، پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، ہائی کورٹ سے وہ بحال ہوئے، اور پھر عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ یہ ساری ملی بھگت ہے، اصل نقصان آپ کا ہو رہا ہے، آپ کو چکمہ دیا جا رہا ہے، آپ کو ماموں بنایا جا رہا ہے۔ بڑے الہی صاحب کا تو بھلا ہو گیا، اگر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بڑے الہی صاحب بحال ہوئے ہیں تو وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا، لیکن جو اصل نقصان ہوا وہ تو عمران خان کا ہوا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑیں گے، وہ ناکامی سے دوچار ہوا، جس سے ان کے ووٹر اور سپورٹر میں مایوسی پھیلی ہے۔ تو یہ بات خان صاحب کے دل کو لگ گئی ہے، اور خان صاحب نے اب طے کر لیا کہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی اور اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ 11 جنوری سے پہلے لیا جائے گا۔ حالانکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو سمن کیا ہے پنجاب کے اسپیکر سبطین خان نے، وہ 11 جنوری کو طلب کیا ہے۔ 11 جنوری کو ہی لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی دوبارہ سنوائی ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے وفاقی حکومت سپریم کورٹ جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے وہ یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ جو مہلت دی گئی ہے 18 روز کی، یہ بہت زیادہ ہے، اور اس مہلت کی وجہ سے انہوں نے جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس سے پہلے وہ جوڑ توڑ کر سکتے ہیں، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، ہارس ریڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ جا رہی ہے سپریم کورٹ، اور تحریک انصاف جو ہے وہ جا رہی ہے اعتماد کا ووٹ لینے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے پنجاب کی سطح پر جو کہ ابھی ہوئی ہے، لیکن اس سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کی، ایک نہیں بلکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بیک ٹو بیک 2 ملاقاتیں کی، اور دونوں ملاقاتوں میں وہ کچھ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، اور عجیب سی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ بہت ہی یا تو سادہ لو تھے، یا وہ سائی منا تھے، یا کگو کوڑا تھے، انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا تھا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میری غلطی تھی کہ میں نے ان کے کہنے پہ چیف الیکشن کمیشن لگایا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے انہیں احتساب کرنے کا موقع نہیں دیا، ورنہ وہ صفائی کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے نیچے نیب تھا، جنرل باجوہ کے نیچے الیکشن کمیشن تھا، جنرل باجوہ کے نیچے ہی تمام ادارے تھے، سارے احکامات جنرل باجوہ کے چلتے تھے۔ تو خان صاحب پھر اقتدار کی کر رہے سن؟ خان صاحب کیا اقتدار میں وہ بھٹے بھوننے والی کوئی وہ مائی کی طرح تندور لگا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ پاکستان کا وزیر اعظم جو کہ بلا شرکت غیر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، آرمی چیف اس کے ماتحت ہوتا ہے، خود خان صاحب اپنے جلسوں میں، انٹرویوز میں، تقاریر میں سب کو کہہ چکے تھے کہ میرا ماتحت افسر اگر میرے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا تو میں اس کو کھڑے کھڑے نکال دوں گا۔ تو آج وہ یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کر رہے تھے جنرل باجوہ کر رہے تھے، اور میں تو بڑا زبردست آدمی تھا، میں نے حکومت چلائی، 4 سال ترقی کر لی، لیکن کام سارے باجوہ صاحب کر رہے تھے۔ یعنی جتنے کام، جتنے فیلئر ہے خان صاحب کے، جتنی ناکامیاں ہیں، وہ سب جنرل باجوہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو کل تک جو یعنی
ان کی زبان پہ نام ہوتے تھے مخالفین کے، سیاسی مخالفین کے، نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، اب ان کی زبان پر جنرل باجوہ کا نام ہے۔ اور وہ باوجود اس کے کہ ان کے جو اتحادی ہیں پرویز الہی صاحب، وہ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا نام عمران خان کیوں لیتے ہیں، جنرل باجوہ نے ان کا کیا بگاڑا ہے، وہ تو ان کے اوپر انہوں نے احسان کیے۔ اور کسی حد تک یہ بات سب کو معلوم ہے، خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ نہ ہوتے تو عمران خان کبھی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا تو درکنار، اقتدار کی سیڑھیوں چڑھنے کے روادار نہ ہوتے، ان کو کوئی پاس نہ پھٹکنے دیتا، کیونکہ ان کی بے شک وہ پاپولر ہیں لیکن ان کا ووٹ بینک اتنا نہیں تھا کہ وہ الیکشن جیت کر سویپ کر کے اقتدار میں بحیثیت وزیر اعظم براجمان ہو جاتے۔ اور یہ بات اگر عمران خان کو اچھی طرح پتہ نہ ہوتی کہ وہ کس طرح اقتدار میں لائے گئے ہیں تو وہ پہلے دن جنرل باجوہ کو نکال باہر کرتے، لیکن انہیں پتا تھا کہ انہیں فوج لے کر آئی ہے اور فوج ہی انہیں چلائے گی، اور یہ سارا ذمہ فوج کا ہے۔ وہ تو ایک ہائیبرڈ رجیم کا ایک فیس ہے۔ اب کل انہوں نے پھر ایک انٹرویو میں کہا کہ جی یہ تو جنرل باجوہ کا جو وہ تھا باجوہ ڈاکٹرائن، وہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو باجوہ ڈاکٹرائن تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو لائف ٹائم اقتدار میں رکھنا ہے۔ باجوہ ڈاکٹرائن تو یہ تھا کہ جتنے مخالفین ہیں ان کا زن بچہ کولوں میں پیس دینا ہے۔ باجوہ ڈاکٹرائن تو یہ تھا کہ تحریک انصاف اس ملک کی بلا شرکت غیر واحد پارٹی ہوگی، عمران خان تا حیات اس ملک کے یا تو وزیر اعظم رہیں گے یا پھر آئین میں تبدیل کر کے انہیں صدر بنا دیا جائے گا۔ تو یہ تو تھا باجوہ ڈاکٹرائن۔ تو خاص اب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ باجوہ ڈاکٹرائن چل رہا ہے، تو اب باجوہ ڈاکٹرائن کون سا ہے؟ اب تو نہ باجوہ صاحب ہے نہ ان کا ڈاکٹرائن ہے، باجوہ صاحب ہسٹری ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، جتنے آرمی چیف جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ویلیو وہ نہیں رہتی جو ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فوج اپنے آرمی چیف کو، جو بھی ایکس آرمی چیف ہو، اس کے اوپر کوئی نہ تنقید برداشت کرتی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ برداشت کرتی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی احتساب برداشت کرتی ہے۔ یہ فوج کے، پاکستانی فوج کے ادارے کی پالیسی کہہ لیں، کانفیڈنس کہہ لیں کہ وہ اپنے ادارے کا سربراہ کسی ایک ایسے آدمی کو لگاتے ہی نہیں جو کرپٹ ہو، لیکن اگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ کوئی گڑبڑ کر بھی دے تو بھی وہ اس کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فوج کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے، اور ہماری فوج تو کھڑی مورائل کے اوپر ہے۔ فوج کا اگر آپ دیکھیں باٹم لائن یا بیس لائن کیا ہے تو وہ تو مورال ہے، جذبہ ہے، اور وہ جذبہ شہادت ہے، وہ جذبہ ملک کی خدمت کرنا ہے۔ تو اگر یہ جذبات ہی ختم ہو جائے اور فوج کے اوپر کرپشن کے الزام لگ جائے اور فوج کے سربراہ کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ وہ ملک دشمن تھا، غدار تھا، یا اس نے کچھ ایسا کیا، تو پوری فوج جو ہے وہ اس کے اندر پھر دھڑاڑ آ جائے گی، پوری فوج تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ پاکستانی فوج کو تباہ کرنے کی جو سازش کی گئی، جو اب بھی جاری ہے، میں سمجھتا ہوں اب بھی جاری ہے، اب بھی جو اٹیک کیے جا رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ فوج کی سیاست کے اندر انٹرونشن ہمیشہ رہی ہے، اور وہ ہمارا سسٹم اس طرح کا بن چکا ہے کہ اس سے آپ باہر جا نہیں سکتے۔ ہر شخص جو اقتدار کی منزل تک پہنچتا ہے وہ فوج کی مدد سے پہنچتا ہے، اور جب وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فوج کو آنکھیں دکھانے لگ پڑتا ہے۔ فوج اس لیے نہیں لے کے آتی کہ وہ لانے کے بعد جو ہے وہ فوج پہ ہی تکیہ کر لے اور سب کچھ فوج ہی چلائے۔ فوج نے ملک نہیں چلانا ہوتا۔ فوج اتنا کر سکتی ہے کہ وہ کسی شخص کو نیٹ اینڈ کلین سمجھتی ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، جو ماضی کا رہا ہے۔ اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، اب تو چونکہ باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، لیکن یہ جو پنجاب کے اندر ہوا ہے اس نے تو کھل کر بتا دیا کہ جناب ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اگر نہیں بھی فوج یہ کر رہی تھی تو پھر بھی یہ جو الزام ہوا لگا ہے کہ پرویز الہی کو بچایا گیا، یا پرویز الہی ڈی نوٹیفائی ہونے کے باوجود ہائی کورٹ سے بحال ہو گئے اور وہ بدستور وزیر اعلیٰ ہے، اسمبلیاں بھی نہیں ٹوٹی اور خان صاحب سے سب کچھ چھین بھی لیا گیا۔ اس سارے گیم میں نقصان کس کا ہوا؟ خان صاحب کا ہی ہوا ہے۔ حکومت بھی نہیں چاہتی تھی اسمبلیاں ٹوٹے، پرویز الہی بھی نہیں چاہتے تھے اسمبلیاں ٹوٹے، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی اسمبلیاں ٹوٹے، جو چاہتا تھا وہ عمران خان تھا۔ لیکن میرا موقف یہ کہ عمران خان بھی نہیں چاہتے تھے اسمبلیاں ٹوٹے، کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو میرا بھی زن بچہ کولوں میں پس جائے گا۔ لیکن وہ چونکہ وہ اس وقت کنفیوزڈ ہے۔ عمران خان جو ہے نا وہ بلف بھی کھیل رہے ہیں اور بلائنڈ بھی کھیل رہے ہیں، یہ انہیں پتہ بھی ہے حالات کیا ہے۔ اب انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ انہیں الیکشن جلدی نہیں ملنا، وہ لیکن اپنے لوگوں کا مورائل ہائی رکھنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی مارچ یا اپریل میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور اسی پر پھر
مریم اورنگزیب نے ری ٹویٹ کیا کہ کیا 2024 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یعنی حکومت بالکل سیریس نہیں لے رہی عمران خان کو، اسٹیبلشمنٹ بھی سیریس نہیں لے رہی، اور خود ان کی جماعت کے لوگ بھی انہیں سیریس نہیں لے رہے۔ خان صاحب کے جو ارد گرد مشیر رہ گئے نا، وہ مشیر ہی اتنے نہل نکٹو نٹھلے قسم کے ہیں کہ یعنی خود ان کی اپنی بات کو اگر آپ سنیں، وہ صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں۔ تو عمران خان بھی جو ہے وہ ان کا بھی صبح دوپہر شام آپ کو پتہ تینوں وقت میں کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ وہ صبح کچھ بات کرتے ہیں، دوپہر کو کچھ بات کرتے ہیں، شام کو کچھ بات کرتے ہیں۔ اور ابھی جو ان کی ایک یعنی جو ویڈیوز اور یا آڈیوز ابھی آئی ہیں اور ویڈیوز آنے والی ہیں، ان سے تو وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جنسی مریض قسم کے شخص ہیں۔ تو ایسے شخص کو پاکستان کو حکمران لگایا گیا، جو اب یعنی پتہ نہیں کہ لوگ کیوں ان کو ایز اے سیاستدان دیکھتے ہیں۔ میں ان کو ایز اے اسپورٹس مین تو مانتا ہوں عمران خان صاحب کو، وہ بڑے اچھے اسپورٹس مین تھے، ہیرو تھے، کام بھی اچھے کیے، لیکن سیاست میں آ کے انہوں نے جو کچھ کیا چولی ماری۔ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بڑے کگو کوڑے قسم کے وزیر اعظم تھے، یہ بڑے یعنی بونگے قسم کے وزیر اعظم تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا ڈالر کب گر گیا، کب اوپر آ گیا، روپیہ کب گر گیا، ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ باجوہ صاحب اپوزیشن سے ملے ہوئے ہیں۔ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ باجوہ زرداری اور اس سے ملا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں باجوہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان پاپولر ہو رہے ہیں۔ باجوہ صاحب تھوڑی آپ کی پارٹی کے صدر تھے، آپ چیئرمین تھے۔ اگر آپ کو اتنا پتا تھا کہ آپ پاپولر ہیں، اور جب آپ کرائسس میں تھے اور اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ الیکشن میں چلتے ہیں، تو آپ الیکشن میں چلے جاتے۔ آپ کہتے ٹھیک ہے جناب، آپ کوڑا تھا میدان، لیکن اس وقت آپ کو پتا تھا کہ آپ ان پاپولر ہیں، تو صرف اقتدار میں بیٹھے رہنے کے لیے آپ نے سب کچھ قبول کیا۔ بھئی اگر آپ طاقتور وزیر اعظم تھے، اب کہتے ہیں خان صاحب کہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اقتدار میں آنے کے لیے، اور اقتدار میں جانے کے لیے سمجھوتے کیے جا رہے ہیں۔ اور کل کو انہوں نے پھر کہنا مجھے نہیں پتا تھا پرویز الہی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا پرویز الہی صاحب میرے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں۔ آج تو دنیا انہیں بتا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب آپ کو ماموں بنا رہے ہیں۔ پرویز الہی دیکھیں نا، ان کی مرضی تھی تو ان کا سیکرٹری اسمبلی بیٹھا رہا، تحریک عدم بات وصول کر لی۔ ان کی مرضی تھی تو چیف سیکرٹری جو ہے وہ ان سے فون پہ رابطے میں رہا۔ چیف سیکرٹری کی مرضی، چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مرضی کے بعد ہی ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن نکالا۔ وہ آج وہ اسلم اقبال صاحب اسمبلی کے اندر چیخ کے کہہ رہے تھے کس نے ان کو دباؤ ڈالا تھا، کس نے ملاقات کی تھی۔ بھائی اس عبداللہ سنبل جو ہے وہ بڑا سیزن قسم کا بیوروکریٹ ہے، اور وہ پرویز الہی کے بہت قریب رہے ہیں۔ پرویز الہی جب پچھلا دور حکومت تھا اس وقت بھی یہ پرویز الہی کے بڑے قریب تھے، مشرف دور میں پرویز الہی کے بڑے قریب تھے، پھر یہ نون لیگ کے دور میں بھی رہا ہے، لیکن نون لیگ کے دور میں تھوڑا سائڈ لائن بھی رہے ہیں۔ تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے سب سے ہی ہے، بیوروکریٹ ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چیف سیکرٹری سے زبردستی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکلوایا گیا کہ جی یعنی ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو، کہ چیف سیکرٹری پہ دباؤ ڈالا گیا تھا۔ یہ بھی جھوٹ۔ اب یہ ٹکر کے لوگ ہیں، آپ کو ٹکر کے لوگ، ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ ٹکر کے لوگ، وہ ایک ٹکر کا لیڈر جو ہے نا، وہ اس وقت بھاگ گیا جب وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ وہ کسی ہسپتال میں زیر علاج تھے، جیسے ہی یہ اناؤنس ہوا کہ گورنر پنجاب نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، موصوف غائب ہو گئے۔ اور یہ موصوف کوئی اور ہے، یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہے۔ بڑے نعرے مارتے ہیں ٹکر کے لوگ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ کو کبھی ٹکر کے لوگ ملے نہیں۔ یہ بیماری کا بہانہ بنا کے لاہور کے سروسز ہسپتال کے وی وی آئی وارڈ میں زیر علاج تھے۔ اور یہ پچھلے یعنی اس وقت کل جب کورٹ کا فیصلہ آیا، اس سے پہلے یہ صبح غائب ہو گئے تھے۔ پرسوں رات نوٹیفیکیشن آیا 22 اور 23 کی رات کو، اور 23 تاریخ کو یہ غائب تھے۔ پھر جب عدالت نے انہیں بحال کیا تو یہ کہیں سے نمودار ہو گئے، یہ آ گئے۔ ان کے بارے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ یہ بڑے مشکوک اس وقت کریکٹر بنے ہوئے ہیں، اور یہ اتنے مشکوک ہے کہ یہ اگلے 1-2 دنوں میں پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تیار تھے۔ جو ان کے بارے میں مجھے اطلاعات تھی کہ یہ وعدہ ماہ گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ان کے خلاف یعنی حکومت یا کیا ان کے عمران خان کے خلاف، تو یہ ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں۔ یہ پنجاب کے ہسپتال میں چھپے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہیں پتہ تھا اب میری باری آ گئی ہے، اٹھا لیا جاؤں گا، تو یہ غائب ہو گئے۔ تو یہ ٹکر کے لوگ ہیں۔ اور ویسے وہ کہتے ہیں جٹا دا منڈا، سنے وہ جٹا دا منڈا جی، یہ جٹا دا منڈا جو ہے نا، وہ پھر بٹا دا منڈا، جٹا دا منڈا، یہ غائب ہو گیا۔ جو اصل بات تھی وہ عمران خان صاحب کی جو آج پیشن گوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے جو مارچ اپریل کی ڈیٹ دی ہے، تو عمران خان صاحب کی جو پیشن گوئی ہے نا،
وہ اب بزرگ سیاستدانوں کی طرح ہو گئی. تو میرا خیال ہے انہوں نے مان لیا ہے کہ سیاست میں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تو اب ان کو پیشن گوئیاں کرنی چاہیے, جس طرح شیخ رشید وغیرہ کرتے ہیں. تو شیخ رشید جو ہے اب ان کی پیشن گوئیاں تو فلاپ ہو گئی ہیں. تو اب بڑے عرصے سے پاکستان کی سیاست میں کسی نہ کسی سیاستدان کی ضرورت تو ہے کہ جو پیشن گوئیاں کر سکے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے اتفاق کر لیا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ پیشن گوئیاں کریں. تو منڈے کو حکومت جا رہی ہے سپریم کورٹ میں یہ درخواست لے کر کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسٹے آرڈر دیا گیا ہے وہ زیادہ ہے, اس کو ویکیٹ کیا جائے, اس کو کم کیا جائے. اور دوسری طرف خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ ان کو عدم اعتماد کے حوالے سے جو تحریک پیش کی گئی ہے اس کے سامنے پیش کریں گے. یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب جو اعتماد کا ووٹ لیں گے, اب پتہ نہیں وہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. کورٹ نے تو انہوں نے نہیں کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, لیکن چونکہ گورنر پنجاب نے انہیں کہا ہوا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے, تو اس کے لیے پھر 11 جنوری کو جو اجلاس بلایا گیا وہ اس اجلاس کی بجائے پھر یا تو پہلے اجلاس طلب کرنا پڑے گا یا پھر 11 جنوری کو ہی اس کی ووٹنگ ہو جائے گی. تو ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ کچی پکی باتیں ہیں, اور سیاست کے جو شطرنج کی بساط ہے اس کے اوپر چالیں چلی جا رہی ہیں. اور یہ چالیں بتاتی ہیں کہ وہ جو خان صاحب کے پاس اختیارات تھے نا, بڑے وسیع اختیارات, میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, میں لانگ مارچ کروں گا, تو لانگ مارچ سے تو وہ سیدھا آ گیا ہے مارچ میں الیکشن تک. یعنی نوبت یہ آ گئی ہے ان کی, اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ بڑے, جو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, الیکشن میرے ہاتھ میں ہے, میں اسمبلیاں توڑوں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ ان سے سارے اختیارات جو ہے وہ لے لیے گئے. اب خان صاحب کے پاس کیا رہ گیا؟ خان صاحب اگر وہ کہیں بھی اسمبلی توڑ دو, پنجاب اسمبلی وہ ٹوٹ نہیں سکتی, کیونکہ پرویز علی صاحب لکھ کے دے آئے ہیں ہائی کورٹ میں, اور ابھی یہ معاملہ چلنا ہے. 11 جنوری کو یہ پھر جائیں گے, عدالت کوئی اور حکم نامہ دے دے گی, ہو سکتا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بلا لے یا سپریم کورٹ اس آرڈر کو منسوخ کر دے. تو بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں, بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں, تو بڑی کھچڑی پک سکتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ خان صاحب جنیا مرضی ٹکرا مار لو, الیکشن نہیں ان کو ملنے. اور خان صاحب کو جو خان صاحب اس وقت دباؤ ڈال رہے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ الیکشن تو مجھے جلدی نہیں ملنے, اور چونکہ اب 11 جنوری کا معاملہ ہے, 11 جنوری کے بعد پھر اگلی ڈیٹ پڑنی ہے, تو یہ جو رمضان سے پہلے الیکشن کا دعویٰ کیا تھا خان صاحب نے, یہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو ان کا یہ بیانیہ پٹ گیا, ان کا یہ دعویٰ پٹ گیا. اس کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ جنرل باجوہ کو برا بھلا کہیں, انہیں کوسے, کیونکہ آج وہ جن حالات کو پہنچے ہیں ان کا خیال یہ جنرل باجوہ ہے. جنرل باجوہ کو وہ سازشی کہتے ہیں, جنرل باجوہ کو الزام لگاتے ہیں. جنرل باجوہ نے کچھ نہیں کیا, فوج نے, یہ جنرل باجوہ نے صرف ایک کام کیا کہ جو خان صاحب کو سپورٹ دی ہوئی تھی وہ واپس لے لیے. آج خان صاحب اس کے بغیر 2 قدم نہیں چل پا رہے, ان میں ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ 2 قدم چل پائیں یا اپنا کوئی ایسا فیصلہ لیں, کیونکہ ان کو فیصلوں میں ویسے بھی مستقل مزاجی نہیں ہے. خان صاحب اتنے وعدے توڑ چکے ہیں, اتنے فیصلے بدل چکے ہیں, اتنے یو ٹرن لے چکے ہیں. خود ان کے اندر کا مجھے لگتا ہے خان کے اندر بھی 2-3 خان ہیں جو ان کے فیصلوں کے خلاف ہی ان کو یعنی یو ٹرن لینے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں. تو خان صاحب نے اب مارچ اپریل میں الیکشن ہوگا, باجوہ ڈبل گیم کر رہا ہے, کل کو انہوں نے اور لوگ پرویز کو بھی کہنا ہے یہ ڈبل گیم کر رہا ہے, کیونکہ پرویز کی گیم تو کھل گئی ہوئی ہے. پرویز کو ہر حال میں وزیر اعلیٰ رہنا ہے, اور پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹے یہ حکومت چاہتی ہے, کیونکہ اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ڈیفینیٹلی پریشر آئے گا, اور پریشر آئے گا تو پھر حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ جنرل الیکشن کو آگے لے جائے. اکتوبر تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی آگے لے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. خاص صاحب کو سب خدشہ یہی کہ انہوں نے مجھے الیکشن دے رہے نہیں, جو بہرحال ایک جمہوری عمل نہیں ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں نا جب وہ شیر کو سوا شیر تو ہوتا ہی ہے نا. وہ بھی تو لوگ تھے جو 10 سال کا پلان لے کر بیٹھے ہوئے تھے, جو ای وی ایم مشینیں لانچ کر رہے تھے, جن کا خیال تھا کہ ہم تا حیات صدر رہیں گے اور یہ ساری جو اپوزیشن ہے ان کو اڑا کے اندر رکھ دیں گے. اب کہتے ہیں جی جنرل باجوہ نے احتساب نہیں کرنے دیا, وہ شباز شریف کو فون کرتے تھے, بھائی آپ برطرف کر دیتے. ہم کہتے ہیں واہ واہ خان صاحب نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اپنے ماتحت کو ان کا حکم نہ ماننے پہ برطرف کر دیا. اتنی ہمت تو لے کے آتے, لیکن نہ ہمت کل تھی نہ آج ہے. آج چونکہ وہ چلے گئے تو خان صاحب انہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ وہ اس قسم کے وہ ڈرپوک قسم کے شوہر, جب بیویاں چلی جاتی ہیں تو پھر وہ ایٹھنے لگتے ہیں کہ میرا بڑا روب ہے, اور جب بیوی سامنے ہو تو بھیگی بلی. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. پرویز علی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں پرویز علی صاحب کر رہے ہیں, اور چونکہ پرویز علی صاحب بولڈ فیصلے لے رہے ہیں
اور کھل کے کھیل رہے ہیں اور ان کی ہر جگہ رابطے ہیں، تو ان رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اب اسٹیبلشمنٹ پہ شک کر رہے ہیں کہ جی یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے. لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ پرویز صاحب آپ بڑے سیانے ہیں، بیوروکریسی کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ بیوروکریسی کو خوش رکھا ہے، تو بیوروکریسی ان کے ساتھ کسی حد تک کمفرٹیبل بھی ہے. تو یہ جو جتنی موو ہوئی ہے جس میں بینیفیشری سب سے زیادہ پرویز ہی ہے، تو اگر پرویز بینیفیشری ہے تو سمجھیں گیم کس کی ہے. تو پرویز صاحب اپنی گیم میں کامیاب ہے. اب حکومت سپریم کورٹ میں چلی بھی جائے اس فیصلے کو انڈو کرانے کے لیے تو بھی یہ معاملہ اور لٹک سکتا ہے. مثلا سپریم کورٹ اگر یہ کہہ دے کہ جناب اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی، یہ مقررہ مدت تک نہیں توڑی جا سکتی، تو عمران خان کی کر لے گا. تو اب میرا خیال ہے گیم اس طرف جا رہی ہے. خان کو گھیر گار کے لوگوں نے اس مقام پر لے کر آئے ہیں جہاں پر ان کو یعنی وہ بند گلی میں، تو اب وہ ظاہر ہے وہ پھنکارے مار رہے ہیں. جب سانپ کو پٹاری میں بند کر دیا جائے نا تو وہ پھر بڑی وہ مارتا، پھوکرے کہتے ہیں، شکرے مارتا ہے، شکرے. تو خاص اب شکرے مارے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چل رہا. انہیں پتا ہے کہ میں یہ گیم ہار چکا ہوں، اور یہ گیم میں نے اس لیے ہاری ہے کہ میں مستقل مزاج نہیں ہوں، میں نے جھوٹ بڑے بولے ہیں اور میں نے عوام کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے. یہ بات وہ جتنی جلدی تسلیم کر لیں گے ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا. آج بھی اپنی سیاست کو اگر ٹریک پہ لے کر آئے اور رائٹ ٹریک پہ چلیں اور اپنے فیصلوں میں ذرا مردانگی دکھائیں اور کسی کو بلیم کرنا بند کریں، ذمہ داری لیں، خاص طور کہ ہاں میری غلطی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی نہیں مانتے. تو جو شخص اپنی غلطی نہیں مانتا پھر اس کو سارے مل کر اس کی غلطی بتاتے بھی ہیں اور منواتے بھی ہیں. تو آج کل خاص صاحب کے ساتھ لگتا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.